وہ جو کانڈ ہوا وہاں پر ہوا وہ دلی میں کانڈ ہوا. کیا نام اس لڑکی کا؟ سابیہ. سابیہ کو مار دیا. سابیہ کا مطلب اس کے ساتھ انہونی حرکتیں ہوئی, اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا, ہتیا کر دی اس کی. میں کہتا ہوں پہلے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے, گورنمنٹ ہوش کر ایسی بھی ہوشی کے ساتھ سطح نہیں چلانی چاہیے کہ لوگوں کی جانوں پہ ظلم ہونے لگے, بیٹیوں کی آبرو نہیں بچ رہی ہے, اور بے عزتی کے ساتھ ساتھ پھر جانے جا رہی ہیں لوگوں کی. یہ چند باتیں تو شکوے کے طور پہ گورنمنٹ سے کہہ دیں, لیکن یہاں پر دوسروں سے شکایت نہ کر کے, شکایت تو ہم اپنوں سے کریں گے نا. اور اپنوں سے کیا شکایت؟ اسلام کا ایک قانون ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ مال اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. بولو کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے. لیکن اگر عورت کے پاس محرم نہ ہو تو عورت حج کو بھی نہیں جا سکتی ہے. توجہ لگائیں بات پہ ذرا. اگر محرم نہ ہو یعنی باپ, بھیا, بیٹا, پوتا, داماد, مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں نکاح حرام ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, وہ اس کے محرم ہے. اگر محرم کوئی اس کے ساتھ جانے کے لیے نہیں ہے تو اسلام کہتا حج کو بھی نہیں جا سکتی ہے. تو جو عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی, اسلام نے منع کر دیا ہے, تو پھر ان عورتوں کو محرم کے بغیر مارکیٹ میں بھیجا کیوں جاتا ہے؟ ہم دوسروں پہ کیوں لا دیں؟ پہلے اپنے کو تو دیکھیں نا. ہمارے گھر میں تو کوئی ابھی نہیں آیا نا, اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کو رب محفوظ رکھے. ہم نے اپنے گھر کی لڑکیوں کو لباس کون سا پہنایا؟ آدھی آستینوں کا, چست پینٹ پہنا کے, ٹی شرٹ لگا کے مارکیٹ میں بھیجا. باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے, بھائی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ارے جب محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی ہے تو محرم کے بغیر بیٹی نوکری کرنے بھی نہیں جا سکتی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ دوسروں پہ لام تام بات میں کرو, پہلے اپنے گھر کو اسلام کا قانون نافذ کر دو. بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دے کے قانون اسلام نافذ کر کے پھر اعلان کرو کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں ظالم جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سمجھے آپ؟ چلو جو ہوا وہ غلط ہوا, ہم اس کی نندا کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے بھی تو کہتے ہیں کہ بیٹی کو پردے میں تو رکھو. اور یاد رکھو, راجیہ حکومت ہو یا سینٹر کی ہو, تمہاری بیٹی کی عزت بچانا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ محرم کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے, بیٹی کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں پہ اسلام کا قانون نافذ کر دو. جب قوانین اسلام تمہارے گھروں پہ نافذ ہو جائیں گے تو یاد رکھو ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی, جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی. بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں پتا کہ دیش کے اندر یہاں پر اس وقت میں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہوا بھی چل رہی ہے تو ہماری مخالفت کر رہی ہے, کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اس ٹائم. اور پھر ہم ان حکومتوں سے انصاف لینے جا رہے ہیں. کہاں ملا انصاف کس کو؟ کسی اور کی اگر بیٹی ہوتی تو شاید وہ لوگ پکڑ گئے ہوتے اور پھانسی کا اعلان ہو رہے ہوتے. ابھی تک ملزم کی گرفتاری نہ ہو سکی ہے, سزا کا تعین نہیں ہو سکا ہے. ہم کہتے ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں ایسے قانون کی. ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر قانون ہے تو قانون محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. صاف لینے ہم حکومت کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے. ہمارے پاس رب نے قرآن دے دیا اور ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں جینا کیسے ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, تم میری یاد اور جتنے بیٹھے ہیں نا جمع لوڑے یہاں پر, تم غور سے ایک بات یاد رکھو اور اس پہ ریسرچ بھی کری ہو تم ذرا. آج ہو رہے ہیں نا
کتنی چلی گئی غیروں کے ساتھ؟ اشارے میں سمجھو بات کو نا، کہیں نہیں گئی، کتنی چلی گئی؟ پاس میں دیکھ لو کتنی چلی گئی. یہ ایسا کیوں ہو رہا؟ تم نے سوچا کبھی یہ کسی حکومت کی کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ مسلمان کی بیٹی کسی کے ساتھ چلی جاتی، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل لا کے دے دیے، بیٹیوں کو موبائل لا دیے، اور اسلام کہتا پردہ کرو، لیکن جو بھی گھر میں کوئی چلے جا رہا ہے، جب اسلام کا قانون ٹوٹتا ہے یاد رکھو عزت کا ٹھکرا راستے میں پھوٹتا. بے شک اگر یہ چاہ رہے تو عزت کے ٹھکرے راستوں میں نہ پھوٹے، بیٹیوں کو اسلام کا قانون کے حساب سے پالو، بیٹھ جاؤ، بیٹیوں کو اسلام کے قانون کے حساب سے پالو. آج بیٹیوں کے ہاتھوں میں کیا دیا تم نے؟ بس کے لاتی ہے، جا رہی ہے صاحب سجی بنی دے چوتھی کی دلہن جا رہی ہے نا، کوئی بھی ساتھ نہیں، ایک ہی جملہ یاد ہے، تو جب محرم کے بغیر حج کو نہیں جاتا تو یہ محرم کے بغیر کالج کو کیوں جا رہی ہے؟ کس نے اجازت دی ہے اسے؟ اور جس کام کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، لاکھ کوشش کرے زمانہ، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھے آپ؟ ہاں، حج کو نہیں جا سکتی، بازار میں کیوں جائے گی؟ یہ مارکیٹ میں کیوں جائے گی؟ پھر یہ کپڑے خرید کے لائے، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لالی پاؤڈر لگا لی. ارے ہوش کے لیے ہوش کی، ہاں وہ جو ہے نا، تم بھی ہماری ماں بہنیں ہو، اور جو چلی گئی وہ بھی ہماری تھی، جو مر گئی وہ بھی ہماری تھی. عزت کی لوگوں نے ناک کٹوا کے رکھی ہے آج. اور ایک جو گھر والے ان سے بڑے 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 ناز کر رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں پاس ہو گئے، لڈو بڑھ رہے ہیں کہ ہماری لڑکی ہے تو موٹر سائیکل میں چلا لے. تو نے بڑا تیر مارا یار، تو نے بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، تو نے بیٹی کو نماز یاد کرائی ہوتی، تو نے بیٹی کو شریعت کا پابند بنایا ہوتا. اس کے بعد میں جب چلی جاتی تو پتہ لگا کہ پھر کہ حضرت کہاں جی کٹ گئی، میں نے تھوڑی تو میں آج کی تقریر میں یہ بھی تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کان کھول کے سن لیا اسے کہ ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں سے موبائل لے لو، خیریت اگر چاہ رہے، سمجھے آپ؟ ہاں، ٹیلی ویژن گھروں سے نکال کے پھینک دو، موبائل ان کے ہاتھوں سے لے لو، اور ان بیٹیوں کو پردے میں رکھو. ہم کہتے ہیں ماموں کا بیٹا ہو یا پھوپا کا ہو، خالو کا ہو، تاؤ کا ہو، چچا کا ہو، جب اسلام نے پردہ کر دیا ہے ہم بے پردگی نہیں کرائیں گے. جیسے اسلام نے بیٹی کو پالنے کہا ہے اسی طرح سے پالیں گے، تاکہ زمانہ دیکھے مان لے اسلام زندہ ہے، محمد مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ مناظر اہل سنت. بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ جناب، زور سے بولیں ذرا، زور سے ایک بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ نہیں چلتے، آخری اسٹیج میں بات چل رہی ہے. درود شریف پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات. توجہ لگائیں، آج چلی تھی روح اور جسم سے شروع ہی سے. ہاں یہ تو میں نے تھوڑی دیر اس لیے تمہاری خدمت کر دی کہ حالات ہر جگہ سے خراب ہو گئے ہیں. ہاں آسانی سے عزت بچ نہیں ہے، ہاں آپ بچتے ہی کام خراب ہے. ہاں کہ میری بیٹی تو بہت شریف ہے صاحب، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شریف بیٹی ہو تو باہر نکال دو. اسلام کہتا شریف ہو یا رسول ہو پردے میں رکھو. بے شک ہمیں تو صاحب بھروسہ تھا، اسلام نہیں کہتا بھروسے کی ہو تو نکلنے دیے اسے باہر. حضرات بات چل رہی تھی روح اور جسم کے تعلق سے. روح تو فرشتہ لے گیا نکال کے، لیکن یہ روح 7 دن گزرنے کے بعد میں، کتنے دن؟ جب 7 دن گزر گئے تو یہ روح قبر پہ آ جاتی ہے، اور قبر پہ آ کے قبر میں کو جھانک کے دیکھ رہی ہے. امام صاحب کیا دیکھ رہی ہے؟ قبر میں کو جھانک کے دیکھ رہی ہے، اور جھانک کے کیا دیکھا معلوم ہے؟ اوئی پدان نمبردار ٹھیکیدار چوکیدار لمبردار، جو مینڈے کاٹتے کاٹتے جن کی کھرپیاں نہیں رک رہی تھی،
سے پانی نکلنے لگا ہے، منہ سے نکل گیا پانی، کانوں سے نکل گیا، وہ کوئی ہے نہیں، روح جو جسم سے نہیں تھی نکل کے نا، وہ کھڑی ہو کے قبر کے کنارے غور سے دیکھ رہی ہے اور افسوس کرتی ہے، روح بھی کہتی ہے تیرے اندر میں رہتا ہے، اور پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے خدا را اگر دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوتا تو تیرا ساتھ ہی ہوتا نہیں، جو ہو گیا تیرے ساتھ ہی، اچھا جی یہ ہو گیا تیرے ساتھ۔ اس کے بعد 7 دن پھر گزرے، 7 و 7 14، پھر آئی وہ قبر پہ، اور آنے کے بعد قبر میں وہ جھانکا تو کیا دیکھا کہ پیٹ پھٹ گیا، اور کلائی پھٹ گئی، کلائی نے گوشت چھوڑ دیا، ہڈی الگ ہونے لگی ہے، روح اب رو جاتی ہے، وہ چلی گئی۔ پھر 7 دن گزرے، 7 کیا 21، پھر قبر پہ آئی، اور آنے کے بعد روح نے قبر میں جھانک کے دیکھا، اور دیکھ کے کیا دیکھتی معلوم ہے؟ تو کیڑے پڑ گئے، کیا پڑ گئے؟ کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے معلوم ہے ناک سے نکل گیا، ناک سے نکل رہے ہیں، ناک سے گھس رہے ہیں، آنکھوں سے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے گھس رہے ہیں کیڑے، کانوں سے نکل گیا، یہ جسم کے ساتھ ایسا نکلتا ہے، اسے ہم نا پہلے وہ جن چلی تھی، پھر اس کے بعد چلی، ہم نے کہا یہ کون سی بولی؟ مکھن جنس ہے، جی کوئی مکھن بھی تھی، ہاں تو وہ گھوڑا بھاڑ، چلو خیر جو بھی عذاب بھی چلا، مگر یاد تو رکھو یہ مکھن جنس، اور یہ کون سے جنس؟ جو جسم کو سجایا تھا آج کیڑے کھا رہے ہیں، اور ایک کیڑے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب روح یہاں کھڑے ہوئے رو جاتا ہے، دہاڑتی ہے روح، اور دہاڑ کے کہتی ہے خدا اگر دنیا میں نمازیں پڑھ لی، اگر روزہ رکھا، آج اچھے کام کیے ہوتے، یہ تیرے ساتھ کبھی نہیں ہوتا قبر میں، کیا ہو گیا ہے یہ کیا دن میں ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اب دوسرا پلٹ ایک اور بھی تو دیکھو، وہ دیکھو نا کہ قبر میں رکھ دیا، قبر میں رکھ دیا، قبر میں رکھ دیا، محمد رفیع ادھر دیکھو، قبر میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد چلے آئے، اور جب جانے کے بعد دھوکے سے قبر کھلی، دھوکے سے کھلی قبر، تو قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا آ رہا ہے؟ خوشبو آ رہی ہے قبر میں سے، قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یار اتر اگر ڈالا بھی ہوگا لوگوں نے تو اب تک تو ختم ہو گئی ہوگی، بدیرہ ٹائم ہے، ہلکا تختہ ہٹا دو، کفن لائٹ مار رہا، سبحان اللہ، ایسی لائٹ مار رہا کفن کا، ایسا لگ رہا کہ آسمان کا سورج قبر سے نکل گیا، سبحان اللہ، آسمان کا سورج قبر میں سے نکل کے آ رہا، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ لوگ بڑے حیران ہو گئے، عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اتنی تیز لائٹ قبر سے آ رہی ہے نکل کے، ہلکا سا کفن جب ہٹا تو چہرہ نظر آ گیا مسکراتا ہوا، سبحان اللہ۔ لیکن ان جملوں کو تھوڑا تھوڑا بیت کر لے پیچھے کو، یہ خوشبو قبر میں سے آ کیوں رہی تھی؟ میں نے جو شروع میں بتایا کہ جنتی دروازہ کھول دیا جاتا قبر میں، سبحان اللہ، اور جنتی دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا بلکہ میرے مصطفیٰ قبر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار قبر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کی جلوہ گری قبر میں ہو گئی، اب تو حال یہ ہے ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئے تھے تو اب قبر میں سے خوشبو آ رہی، بے شک خوشبو تو یوں آ رہی ہے، مصطفیٰ قبر میں آ گئے تھے،
لیکن ایک بات تو بتاؤ، چمک کیوں آ رہی تھی؟ چمک کیوں آ رہی تھی؟ چمک کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ لائٹ دے دیتا ہے، وہ چمک جاتا ہے۔ اسی کو امام احمد رضا پکار کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتے پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ مناظر اہل سنت۔ لیکن یہاں پتہ نہیں کر رہے ہیں، بات کو سن لیں، تھوڑی سی 2 منٹ کی بات ہوتی ہے اور تاپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بتا رہا تھا اس بات کو یہاں روک دیا میں نے، 1 منٹ کے لیے بریک مار دیا یا ایک بات دوسری کہہ دی تھی تاکہ بات سیٹ ہو جائے۔ میں نے کیا قبر میں ہوتا تو کوئی بھی نہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا شرح الصدور میں، کیا معلوم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام میں ایک آدمی دفن کرا قبر میں، اور ایک دفن کر کے نا لوگ جب جانے لگے تو اس کی قبر میں سے کھٹکے کی آواز آئی۔ انہوں نے پیچھے کو پلٹ کے جب دیکھا تو قبر میں سے کتا نکل کے آیا۔ کیا نکل کے آیا؟ کتا نکل کے آیا قبر میں سے، تو کتا نکل کے کھڑا ہو گیا۔ یہ پلٹ کے تو آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کتے سے بات کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت، کتے کو اللہ نے زبان دے دی، کتا بولنے لگا۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ قبر میں تو ہی تھا بھی؟ بولا جی تو کتا ہے؟ کہا میں کتا نہیں ہوں، میں اللہ کا عذاب ہوں، لیکن قبر میں کتے کی شکل میں بھیجا تھا اللہ۔ کہا یہ بتا کہ قبر میں سے یہ رونے کی بھی آواز ہم سن رہے تھے، یہ رو کون رہا تھا؟ تو رو رہا تھا، یہ مردہ رویا کون تھا، تو یا مردہ؟ تو اب کتا کیا بولا؟ بولا مردہ نہیں رو رہا تھا، میں ہی رو رہا تھا۔ آپ کہہ دو سبحان اللہ زور سے، بابا زور سے سبحان اللہ۔ مردہ نہیں رو رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ یار تو عذاب ہے، تو رلا دیتا نا، تو رو رہا ہے، توجہ بالکل لگی ہے، تو کیوں رو رہا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولو بابا، کیا کرتا تھا؟ قرآن تو کہنے سے کہ ہمارے کو ایسے بھی نہیں رہے، قرآن بھی کہنے سے زور سے بولو، کیا کرتا تھا؟ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور یہ قرآن کی تلاوت میں زیادہ سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، جس کی شروعات یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، قرآن سن کر بڑا اختیار بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتا تھا، اور یار جب میں قبر میں آیا نا وہ دونوں صورتیں قبر میں آ گئی، سبحان اللہ، اور آنے کے بعد دونوں نے میری پٹائی کر دی، سبحان اللہ، میری پٹائی کر دی ہے آ کے قبر میں۔ کس کی پٹائی کر دی؟ عذاب کی پٹائی کر دی قبر میں آ کے قرآن کی صورتوں نے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں یہاں کہ اب اگر قبر کا سامان تیار کرنا چاہتے ہو تو خالی دنیا میں پوشاک سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو سینے سے لگا لو، اس لیے جہاں باپ نہیں جاتا وہاں قرآن بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں قرآن بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بیٹی نا ماں بہن ہے، شاید اس لڑکے کا انتقال ہوا، کیا نام ہے؟ محمد ناصر۔ وہ تو جا لیٹا نا قبر، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین، زور سے آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ ناصر کا بھائی ہے کوئی یہاں پر؟ ہاتھ اٹھائے گا، ایک ہی ہے،
مذہب اسلام مذہب اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مناظر اہل سنت پیر طریقت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام جلسہ ایثار ثواب سرزمین نگلیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہاں ایثار ثواب کی بات توجہ لگائیں ایک بار زور سے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قبر میں سے سورہ یاسین میں اور سورہ ملک نے عذاب کو مار بھگایا کہ جانا یہ ہماری تلاوت کرے گا رہتا دنیا میں اور تو آ گیا نکل یہاں سے تو عذاب کہہ رہا ہے سورہ یاسین نے اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوں علامہ جلال الدین نے شرح الصدور میں اس کو لکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کہہ رہا ہے کہ سورہ یاسین نے بڑا مارا اور سورہ ملک نے ڈٹ کے پٹائی کری وہ کہاں نکل یہاں سے یہ میری تلاوت کرتا تھا اب میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں قرآن کو پڑھو ذرا قرآن کی تلاوت کو کرو اور مرنے والے کے لیے سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے ایصال ثواب کیا جائے اور ایک بات میں نے پہلے بھی ہے تقریب میں ذکر کی تھی میں نے سنی ہے بات لیکن یہاں حالات کے حساب سے وہ کہہ دیں دیکھیے ایصال ثواب کرنے کے لیے گھر بیچنا بھینس بیچنا زمین ٹھیکے پہ رکھ کے کرنا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ایصال ثواب تو پانی رکھ کے فاتحہ پڑھو گے تب بھی ہو جائے گا فاتحہ ہو گئی اور اگر کچھ بھی نہیں ہے خالی قرآن پڑھ کے کہہ دو مولا اسے ثواب دے تب بھی ہو گیا مگر بعض بات تو صاحب مجھے ایسا لگے کہ بعض گاؤں میں ایسا رہ رہا پلوا کہ جب تک کسی کا 30 یا 40 میں نہیں آتا اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہوگا آسانی سے ہاں انتظار میں رہتا ہوگا بعض کیونکہ مرے گا نہ مرے گا لیکن جوان مرے بچہ مر گا کھا کے ہی ٹلے گا ہٹے گا نہیں وہاں سے آسانی سے کھا کے جائے گا امام صاحب کا کام مسئلہ بتا دینا ہے اور اس طرح کے کمنٹ سے تقریروں پہ کرنا جہالت اور بے وقوفی ہے ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے سمجھیں آپ اور امام ائمہ حضرات کے لیے تو بڑی مشکل لوگ یہ کھڑی کر دیتے کہ اگر وہ مسئلہ بتا دیں تو پھنسے اور نہیں بتاتے تو پیچھے لوگ بولے کچھ کہتے نا ایسی سیدھے پن سے کاٹ رہے ہیں اور اگر بیچارے کچھ بتا دیں تو ٹانگ لے جائیے جان بڑی چکر میں لیکن یاد رکھو یہ جو گاؤں میں رہ کے لوگ گھروں میں رہ کے جو کھا رہے ہیں جائز نہیں ہے ان کے لیے لیکن تم گاؤں میں رہ کے منہ سے وہ تیل لا دو کھا کے آرام سے اور ٹکار لے کے بولے نمک ہلکا کر دیا بولے نمک ہلکا شرم نہیں آ رہی کسی کا جوان بیٹا چلا گیا تم گھر لوٹے کھا رہے بس بند کرو ایسے کاموں کو اس کا نام ایصال ثواب نہیں ہے اس کی مذمت کیا کرو ایصال ثواب تو کچھ پکے یا نہ پکے 4 آدمی بیٹھے یا ایک بیٹھے قرآن پڑھ کے دعا کہا دی جائے ثواب پہنچا دیا جاتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسا معلوم ہے ایک کتاب ہے علامہ شہاب الدین کی اس کا نام ہے قلیوبی شریف جی بے شک اس میں لکھا انہوں نے بولے ایک آدمی بیمار ہو گیا کیا ہو گیا بیمار پڑ گیا اور جب بیمار پڑا تو وہ لیٹے بڑا پریشان اس نے نظر مانی اللہ ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے پھر بولا کچھ اور پھر بولا کہ اللہ تو ٹھیک کر دے جو پاس ملے مال ہے اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے تیرے نام صدقہ کرنا سبحان اللہ اللہ نے ٹھیک کر دیا اب ہر جمعے کو کرتا ہی تھا وہ صدقہ
کرتا ہی تھا یار. ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ گھر میں کچھ نہیں, چنا بھی نہیں, کہاں سے کرے, کیا کرے. لیکن اسلام زیادتی والا مذہب تو ہے ہی نہیں. ایک عالم سے پوچھا, بولے ایسا کرتے تھے ہر جمعے کو, آج کچھ بھی نہیں ہے. عالم ربانی نے کہا کہ بازار چلا اور بازار جا کے تربوز کے چھلکے لے کے اٹھا کے, اور تربوز کے چھلکے لا کے دھو, اور دھونے کے بعد جہاں سے لوگوں کے جانور نکلتے ہو وہاں ڈال دے. لایا صاحب, دھوئے, ڈال دیے, اور ڈالنے کے بعد مولانا صاحب سے حضرت ڈال دیے. تو بولے ڈال دیے. مولانا صاحب بولے صدقہ ہو گیا, لیکن دل تو نہیں مانتا. جو آدمی نیلے پیسے اٹھاتا تھا بہت سارے, اب اس نے چھلکے ڈال دی, وہ بھی اٹھا کے لا کے, دل تو نہیں ماننے آیا. مگر دار و مدار تو نیت پہ ہے. یار اب لیٹا پریشان ہے, پریشان ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل لیا, ادھر کو ادھر کو دیکھ رہا, کیا کرے کیا کرے. اچانک مدینہ شریف سے ٹھنڈی ہوا آئی, سبحان اللہ, ایسی ہوائی بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. ہوا جب آئی نا ٹھنڈی مدینے سے, ایک جھونکے میں نیند آ گئی. سبحان اللہ. عالم خواب میں جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے دونوں ہی آ گئے. سبحان اللہ. دونوں آ گئے خواب میں ماں باپ, اور آگے اپنا اور اپنا دونوں. لال کو خواب میں سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. یار ماں کی ممتا بڑی بے چین ہوتی, اے سینے سے لگایا, اور ماں سینے سے لگا کے بولی بیٹا تو نے جو تربوز کھلا بھیجے تھے نا ہم نے کھا لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے جو تربوز بھیجے تھے ہم نے تو کھا لیے. حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جنتی طباق لے کے آتے ہیں, اور جنتی طباق لا کے جنتی طباق میں اس ثواب کو رکھتے ہیں, اور جنتی کپڑا ڈھک کے لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کے آواز دے دے, فلاں اٹھ جا, تیرے باپ نے تیرے بھیا نے یہ بھیجا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبریل دے جاتے ہیں ثواب. تو اب اماں کیا کہہ رہی ہے, ابا بیٹا تم نے جو تربوز بھیجے تھے نا وہ ہم نے کھا لیا. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا, بیٹا ثواب ہمیں پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات نکالو پیچھے والوں غور سے, کہ جب تربوز کا چھلکا, تربوز کا چھلکا جانوروں کو کھلا دیا جائے ماں باپ کے نام سے تو ثواب پہنچتا ہے. سبحان اللہ. جب باپ کے نام سے, ماں کے نام سے دعوت کر کے کسی غریب کا پیٹ بھروایا جائے تو ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیوں بولو, پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ جانوروں کو چھلکے مل جائے تو ثواب, اور غریبوں کو کھلا دیں تو کیوں نہیں؟ بے شک پہنچے گا کہ نہیں؟ پہنچ جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا, قبر کھل گئی. یاد آ گئی بات, قبر کھل گئی, خوشبو آ رہی ہے, قبر سے لائٹ آ رہی ہے, قبر سے وہی بات یاد آ گئی, اسی قبر سے سب چمک دمک نکل رہی ہے. یار ہلکا سا کمن ہٹا ہے نا تو معلوم کب سے لیتا میں یہ قبر. نام ہے امام احمد ابن حنبل, وہ قبر میں لیٹے ہوئے 230 سال ہو گئے تھے. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے تھے؟ 230 سال ہو گئے تھے. اور 230 سال کے بعد بھی قبر میں لیٹے. 230 سال پہلے جو غسل دیا تھا, غسل کا پانی داڑھی کے بالوں پہ ابھی بھی جمع ہوا ہے. سبحان اللہ. جب زمانہ حیران ہوا ہے کہ 230 سال بیت گئے لیکن قبر میں ابھی کفن بھی سلامت ہے, جسم بھی سلامت ہے, اور غسل کا پانی داڑھی کے بالوں پہ جمع ہوا ہے, تو لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی. تو قبر سے آواز آتی ہے, تمہیں پتہ نہیں زمین میلی نہیں
سید فاروق میاں صاحب قبلہ مناظر اہل سنت جلسہ ایصال ثواب زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا میلا نہیں ہوتا وما علینا الا البلاغ